السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ بڑی گرما گرم خبریں ہیں اور بڑی ایکٹیویٹی ہے۔ شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے صدر مملکت عارف علوی سے، اس میں کیا ترلا پروگرام تھا، کیا گفتگو ہوئی، بڑی مزیدار جو ایوان صدر کے سورسز ہمیں بتا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن ایک بڑی گمبھیر اور ایک بڑی خطرناک بات ہوئی ہے جس نے آج کھلبلی مچا دی ہے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ میں۔ ان تمام لوگوں میں بھی کھلبلی مچ گئی ہے جنہوں نے موجودہ جو ڈیل ہے اس گورنمنٹ کی اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کی، اس کو بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، اور جو بہت ساری گارنٹی دی تھی جناب آصف علی زرداری نے نواز شریف صاحب کے چال چلن کی، اور یہ کہا تھا کہ اب ان کا چال چلن نیک ہوگا، اس کا سرٹیفکیٹ میں دے رہا ہوں، ان سے بھی سوالات کیے جا رہے ہیں۔ اور بلاول بھٹو کا جو ایک مقصد ہے لندن میں جانے کا، وہ ان سوالات کے جواب لینا بھی ہے۔ تفصیل بتاتے ہیں آپ کو کیا ہوا۔ لیکن آج جو ٹی وی سکرینز تھیں، جس وقت ٹیلی ویژنز پر یہ خبریں آئیں، نیوز نے یہ خبر بریک کی کہ جناب طارق فاطمی صاحب کو وزیر اعظم صاحب کا بنا دیا گیا اسسٹنٹ، اور وہ بیسیکلی دیکھیں گے وزارت خارجہ امور، تو ایک کھلبلی مچ گئی کہ ہنا ربانی کھر جو وزیر مملکت ہیں اب ان کا کیا رول رہ گیا، اور پھر بلاول بھٹو جو وزیر خارجہ جن کو جو بننے جا رہے تھے وہ کون سی پالیسی کو لے کے چلیں گے۔ یہ تو بالکل واضح ہو گیا کہ اگر یہ حکومت رہتی ہے تو وزارت خارجہ کو تو شہباز شریف صاحب کنٹرول کریں گے اور تھرو طارق فاطمی کنٹرول کریں گے۔ طارق فاطمی وہ کریکٹر ہے جو ڈان لیکس کے نتیجے میں اس حکومت سے نکالا گیا۔ طارق فاطمی وہ کریکٹر ہے جس کی فیملی کے اوپر براہ راست الزامات لگائے گئے کہ وہ شاید جو پاکستان دشمن ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ ان کے روابط ہیں، اور ڈان لیکس کے بعد ان کو ریموو کیا گیا، ان کو معطل کیا گیا، ان کو فارغ کیا گیا، وہ یہاں سے چلے گئے اس لیے کہ یہ کہا گیا کہ وہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہے۔ ایک بڑا سوال جو کیا جا رہا ہے کہ کیا کسی ادارے نے کوئی تحقیقات کر کے ان کو ایگزونریٹ کیا؟ کیا ان پر جو چارجز تھے اس سے وہ بری ہو گئے؟ اگر وہ بری نہیں ہوئے تو پھر ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں ان کا جانا اور پھر ان کا یہ لگ جانا خارجہ امور کے اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پر، ایڈوائزر کے طور پر، یہ جو ان کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں یہ کیوں دی گئی ہیں؟ کس کے کہنے پر دی گئی ہیں؟ کیا ابھی وہاں پر بیٹھ کر لندن سے نواز شریف صاحب مکمل طور پہ کنٹرول کر رہے ہیں، جبکہ شہباز شریف صاحب نے تو کہا تھا کہ وہ موصوف سے پوچھ کر سب کچھ کریں گے، ان اداروں سے پوچھ کر سب کچھ کریں گے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ بہت ہی یہ ایک گمبھیر سچویشن ہے اور ایک ایسا ایک الارمنگ سچویشن ہے جس نے طاقت کے ان مراکز میں بھی کھلبلی مچا دی ہے۔ اور پھر اسی اسنا میں آج جو پاکستان ویٹرن جو ایسوسی ایشن ہے، مسلح افواج کے جو ریٹائرڈ آفیسرز، جس میں نیوی کے آفیسرز، جس میں آرمی کے آفیسرز، جس میں ایئر فورس کے آفیسرز شامل ہیں، اور جن کی تعداد اس وقت پاکستان میں تقریباً 40 لاکھ بنتی ہے، جو ماضی کے سیکیورٹی پلانرز تھے، جن میں ان افواج کے سابق سربراہ بھی شامل ہیں، انہوں نے جو موجودہ سیکیورٹی پلانرز ہیں، جو کل سابقہ سیکیورٹی پلانرز ہو جائیں گے، ان سے کہا ہے کہ فوری طور پر انتخابات کرانے کا بندوبست کریں۔ آپ بہت پولرائزیشن ہے جس سے اس ملک کے اداروں اور ملک کے لوگوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، اس ملک کو اندر سے ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ ان حالات میں آپ 90 دنوں کے اندر الیکشن کروائیں، ایک ٹرانسپیرنٹ ایک حکومت قائم کریں، کیئر ٹیکر، اور شفاف الیکشن کروا کے اقتدار عوام کے نمائندوں کے حوالے کریں، وگرنہ بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ اور جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اعلامیہ ہے اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ وہ جو زبان استعمال کی گئی ہے اس اعلامیہ اس خط میں، وہ پاکستان کی جو اس میں معاملات ہیں اس میں بڑی ایک بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہیں، اور اس لیے یہ جو معاملہ ہے اس کو دیکھا جائے اسی انداز سے بڑا ایک بھرپور میسج، بڑا ایک سٹرونگ میسج۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ احساس ہو گیا موصوف کو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اب لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں آج کی ملاقات کے حوالے سے، جو عارف علوی اور شہباز شریف صاحب کے بیچ ہوئی ملاقات۔ اس ملاقات میں شہباز شریف صاحب نے پہلے جا کر جو گفتگو کی اس میں بڑا سپورٹ چہرہ ان کا،
اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے نوٹیفائی کر دیا، میں نے آپ کو ایڈوائس دے دی ہے، آپ اپنے گورنر کو تبدیل کریں، کیونکہ اس وقت وہ گورنر نہیں رہے اور وہ وہاں پر پرابلم دے رہے ہیں. وہ جو الیکٹڈ حمزہ شہباز ہیں ان کو وزارت اعلیٰ کا حلف نہیں دے رہے. ایک بڑا مقدمہ بیان کیا وہاں پر جا کے بڑے ایکسپورٹ فیز سے جناب شہباز شریف صاحب نے. لیکن عارف علوی صاحب نے بڑا دبنگ جواب دیا. انہوں نے یہ کہا، مجھے ذرائع نے یہ بتایا کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں آئین اور قانون کے تحت کر رہا ہوں، اور آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ جو گورنر ہیں وہ اس وقت تک رہیں گے جب تک میں ڈی نوٹیفائی نہیں کروں گا. لیکن غیر قانونی کام آپ نے کیا ہے. آپ کی طرف سے یہ پریس ریلیز جاری کیا گیا کہ گورنر کو برطرف کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ مجھے دکھا دیں کہ کہاں پر آئین میں یہ اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے کہ وہ گورنر کو برطرف کریں گے. گورنر کو ڈی نوٹیفائی کرنا صدر کے آفس کا کام ہے، اور وہ بھی اس وقت وہ کرے گا صدر جب اس کی مرضی ہوگی. اور میں آپ کو ایک قانون کی یہ بھی میں بات بتا دیتا ہوں. میری اظہر صدیق صاحب سے بات ہوئی جو قانون دان ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ 28 دنوں تک صدر پاکستان گورنر کا اس کا جو ڈی نوٹیفائی کرنے کی جو سمری ہے اس پر 28 دن تک وہ صلاح مشورہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اور پھر وہ دیکھیں گے کہ کیا صحیح ہے اور پھر وہ فیصلہ کریں گے. تو آج شہباز شریف کو جو ساری ان کی جو گفتگو تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا. اور بیسیکلی اگر میں یہ کہوں کہ صدر مملکت نے آج یہ کہا ہے کہ امتحان میں اگر پاس ہونا ہے حمزہ شہباز نے تو پھر تیاری کر کے پرچہ دینا ہوگا. بوٹی کی میں اجازت نہیں دوں گا، بوٹی نہیں لگانے دوں گا. یہ جو کچھ ہوا اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھا. گیلری سے کھڑے ہو کے انتخابات نہیں کرائے جاتے. اور جو مار پیٹ کی گئی ہے، جس طریقے سے لوگوں کو مارا گیا، اور ایک جو رکن ہے وہ ابھی تک کوما میں ہے، آسیہ امجد، صدر صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ اس طرح سے نہیں چلے گا. تو شہباز شریف صاحب وہاں سے واپس آ گئے ہیں اور نامراد ہو کے واپس آئے ہیں. وہ اپنے بچے کو جو حلف اٹھوانا چاہتے ہیں جلدی جلدی وزارت اعلیٰ کا، اس کی راہ میں اور بڑی رکاوٹیں ہیں. لاہور ہائی کورٹ سماعت کرے گا، اب یہ سماعت کرے گا کہ کیا عثمان بزدار کا جو استعفیٰ ہے کیا وہ آئین کے مطابق تھا، اور اس بات کا امکان ہے کہ عثمان بزدار کی گورنمنٹ بحال ہو جائے. اور جو ہائی کورٹ نے اعتراض لگایا تھا ان کی درخواست پر، یہ جو اپلیکیشن تھی کہ عثمان بزدار کا استعفیٰ غیر قانونی قرار دیا جائے، اس کو اعتراض کو ختم کر کے اس کی سماعت کے لیے ہائی کورٹ نے مقرر کر دی ہے. اور جو چیف جسٹس ہیں ہائی کورٹ کے امیر محمد بھٹی، وہ اس کی سماعت کریں گے. سارے مقدمات اکٹھے کر دیے گئے ہیں اور امیر محمد بھٹی ان کی کریں گے، سماعت کریں گے. اور بیسیکلی جو ایک اہم بات ہے، نون لیگ تو گئی ہے کہ گورنر صاحب کو ہائی کورٹ پابند کرے کہ وہ حلف لیں، لیکن پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ ہائی کورٹ گورنر کو پابند نہیں کر سکتی. یہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے گورنر اپنے صوبے کا، اس کو ہائی کورٹ ڈائریکٹ نہیں کر سکتی، کسی طرح کی ہدایات جاری نہیں دے سکتی. تو ویری انٹرسٹنگ لگ یہ رہا ہے کہ جو عثمان بزدار ہیں ان کی بحالی کا آرڈر ہو جائے گا اور پھر دوبارہ عدم اعتماد آنی پڑے گی. اور اگر اس بیچ میں وہ اسمبلی ڈیزالو کریں تو کیا وہ ڈیزالو کنسیڈر ہوگی؟ ویری انٹرسٹنگ. لیکن میں یہ بات بتا دوں کہ حمزہ کی شیروانی جو ہے ابھی کچھ دیر دیوار کے ساتھ ٹنگی رہے گی، اور لگتا نہیں ہے کہ وہ یہ پہن سکیں، کیونکہ اسپیکر نے بھی 26 اراکین کا جو ریفرنس ہے وہ بھیج دیا ہے الیکشن کمیشن کو، کیونکہ یہ فلیٹز میں بھی انہوں نے ووٹ ڈالے تھے ایک کاروائی میں، اور پھر پنجاب اسمبلی میں بھی انہوں نے جو پارٹی ہدایات ہیں ان کی واضح خلاف ورزی کی، ڈیفیکشن کر چکے ہیں. اور گورنر اور جو اسپیکر ہیں انہوں نے یہ بھیج دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ جناب یہ ان کو آپ ڈی نوٹیفائی کریں. تو اب کیا وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچنز. تو بڑا اہم دن. انشاءاللہ جلسہ گاہ سے آپ سے ملاقات ہوگی اور وہاں سے آپ کو تازہ ترین دیں گے. دیکھتے رہیے یوٹیوب ہمارا چینل، دیکھتے رہیے بول بھی دیکھتے رہیے. ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ نگہبان.